يا الله يا الله يا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، جو آیت کریمہ پڑھ کر آپ کو سنائی گئی ہے، یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے۔ اس سورت سے پہلے دو سورتیں اور گزری ہیں، ان میں جہاد کے آداب ہیں، گویا اصلاح عالم کے تعلق سے ان میں باتیں کی گئی ہیں، اور سورہ حجرات میں اصلاح نفس کی باتیں کی گئی ہیں۔ وہاں آفاق کی بات ہے، عالم کی بات ہے، اور یہاں خود انسان کی ذات کی اصلاح کی باتیں ہیں۔ ان آیت کریمہ کا شان نزول بھی علماء نے بیان کیا ہے۔ بنو تمیم کا قبیلہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے، چھوٹے اور بڑوں کے آداب سے بہت زیادہ واقف نہیں تھے۔ آج بھی جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارہ آداب سے کم واقف ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہی قبیلہ تھا جو یہ نہیں جانتا تھا نبی کا اکرام کیا ہوتا ہے، نبی کا احترام کیا ہے، ان کے آداب کیا ہیں۔ انہی کے تعلق سے آگے چل کر آیت آ رہی ہے اسی میں ہی کہ دوپہر کے وقت میں یہ پہنچے ہیں، اور نبی علیہ السلام اپنے کسی حجرے میں آرام فرما رہے تھے، تو باہر سے ہی کھڑوں کی آواز لگا رہے ہیں دوپہر کے وقت میں، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آ گئے ہیں، آپ ہمارے لیے باہر آئیے، باہر نکل کر آئیے۔ اس میں کئی انہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام کا نام لیا ہے، جبکہ پابندی یہ ہے کہ نبی کا نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر پکاریں، اور وہ نام لے رہے ہیں یا محمد۔ دوسرے، دوپہر کا وقت آرام کا وقت تھا، نبی آرام فرما رہے ہیں، ان کو یہ حکم کر رہے ہیں، امر کر رہے ہیں کہ آپ باہر آئیے۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ انتظار کرتے بیٹھ کے، جب نبی علیہ السلام خود باہر تشریف لاتے تبھی اپنی بات کر لیتے۔ تو یہ انہوں نے کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں، اسی موقع پر یہ ساری آیتیں اتر رہی ہیں۔ تو میں اس آیت کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ بیچارے ایسے لوگ تھے جو آداب سے واقف نہیں تھے۔ مدینہ یہ لوگ پہنچ گئے، جو کچھ ان کو سیکھنا تھا سیکھ لیا، تعلیم دے دی گئی۔ اب واپسی کا موقع ہے تو امیر کی ضرورت تھی۔ واپسی میں لوگ جائیں گے، یہ اپنے قبیلہ پہنچیں گے، تو راستے بھر کے لیے امیر صاحب کون ہوگا؟ ایسے ہی وہاں گاؤں میں پہنچ کر پھر دینی اعتبار سے ان کا ذمہ دار کون رہے گا؟ تو امیر کی بحث چل رہی ہے کہ کس کو امیر بنایا جائے، یہ تلاش چل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بغیر کسی طلب کے اپنی رائے پیش کی۔ ابھی بس ویسے ہی زیر غور تھا مسئلہ، تلاش میں تھے، اور نبی علیہ السلام نے کوئی رائے طلب نہیں کی ہے۔ اپنے اپنے طور پر لوگ کہہ رہے ہیں یار فلاں کو امیر ہونا چاہیے، فلاں کو امیر بنا دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے دی اپنے طور پر کہ قعقاع بن معبد ایک ذمہ دار آدمی ہے ان میں سے، ان کو امیر بنانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اقرع بن حابس کو امیر بنانا چاہیے۔ یہ آپس میں ہی بات کر رہے ہیں، میواتی جس کو کہتے ہیں نا، آپس میں گپ اڑ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ابھی رائے طلب نہیں کی ہے، البتہ معلوم ہے کہ بھئی یہ کام ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر تم کو تو میرے ہی خلاف چلنا ہمیشہ، جو رائے میں دوں تم اس کے خلاف رائے دیا کرو۔ تو وہ رائے دے رہے ہیں اقرع بن حابس کی، اور حضرت ابو بکر رائے دے رہے ہیں قعقاع بن معبد کی۔ اس پر حضرت عمر ناراض ہوا، کہنے لگا تمہیں تو بس ہمیشہ میرے الٹا ہی چلنا ہے، میرے خلاف ہی رائے دینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے خلاف کی بات نہیں، جس کو میں درست سمجھ رہا ہوں، ٹھیک سمجھ رہا ہوں، میں اس کو مناسب اس کا نام پیش کر رہا ہوں، اس میں آپ کی مخالفت کی کیا بات؟ اس میں تھوڑی سی ان کی آوازیں بلند ہو گئی، ایک دوسرے کو گرم نرم کہنے لگے۔
اس موقع پر یہ آیت اتر رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس سے اگلی آیت آ رہی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اس میں آداب سکھائے گئے۔ پہلا ادب یہ ہے، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھا کرو۔ کس چیز میں؟ اس کو ذکر نہیں کیے، قول میں، بات چیت میں، فعل میں، عمل میں، کسی بھی چیز میں اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو جب تک رسول اللہ خود نہ فرما دیں کہ رائے دو، اس سے پہلے رائے نہیں دینی چاہیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چل رہے ہوں تو کوئی ان سے آگے نہ چلے۔ یہ ادب ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ۔ اللہ تو عرش پر ہے، ان کا نام تو نبی کے نام کے ساتھ تعظیماً بڑھایا گیا ہے، وہ اصل حکم یہ ہے، لا تقدموا بین یدی رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کے آگے آگے نہ چلو، نہ بات چیت میں، نہ راہ میں، راستے میں۔ تو جب تک حضور خود ارشاد نہ فرما دے کہ بھئی رائے دو، کیا رائے ہے، کس کو امیر بنانا چاہیے، اس وقت تک نہیں بولنا چاہیے۔ دوسری ہدایت دی گئی، اگر راستہ چل رہے ہیں تو کوئی حضور سے آگے نہ چلے۔ اگلی آیت میں ہدایت دی گئی، آپس میں جب بات کرو یا نبی سے بات کرو، نبی کی موجودگی میں تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم۔ چوتھا ادب یہ سکھایا گیا کہ نبی کو جب پکارنا ہو، نبی سے بات کرنی ہو تو ایسے کڑک کر نہ بولو جیسے آپس میں کڑک کر بولتے ہو، ایک دوسرے تڑخ کر اور بلند آواز سے بولتے ہو۔ نبی کے سامنے اونچی آواز نہیں، آواز نیچے رکھ کے بات کیا کرو۔ تو یہ آداب سکھائے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ہمیشہ رہنے والی نہیں تھی، یہ آداب قرآن میں کیوں سکھائے گئے؟ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور رہبری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس آیت کے نزول کے چند سال کے بعد دنیا سے رخصت ہونا تھا، طے ہے پہلے سے، کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہتا۔ انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی جانا ہے، ساری دنیا کو جانا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسی ہدایات جو نبی کی ذات تک تھی، ان کو اس قرآن میں کیوں نقل کیا گیا جو قرآن ابدی کتاب ہے، ہمیشہ کی کتاب ہے؟ تو اس کتاب سے تو ہدایت لی جائیں گی، تو اب کس کے لیے ہم ان آداب کی رعایت کریں؟ نبی تو ہے نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس میں ہدایات دی گئی ہیں وہ صرف نبی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ ان میں عمومیت ہے۔ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات نہیں ہیں، لیکن اب دو موقع ایسے ہیں جن موقع پر ان آداب کی رعایت کرنی ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی آدمی روضہ مبارک پر مدینہ منورہ میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں وہاں پہنچ کر سلام پڑھے تو وہاں بھی اس ادب کا لحاظ کرنا ہے کہ بہت زیادہ اونچی آواز سے سلام نہیں پڑھیں گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ادب آج بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، جب وہاں کوئی کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب اگر وہاں کوئی زور سے سلام پڑھتا ہے، السلام علیک یا نبی اللہ، تو وہ بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ تو یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ دوسرا تعلق اس کا اس وقت ہے کہ نبی کے پاس ہم وہاں نہیں ہیں، روضہ مبارک پر نہیں ہیں، لیکن دنیا بھر میں جتنے مشائخ ہیں، علماء ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں۔ جو آداب نبی کے ذات کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں وہی آداب علماء اور مشائخ کے لیے بھی ہیں۔ یہ علماء نے وضاحت کی کہ نبی تو نہیں ہے، لیکن نبی کی سیٹ پر بیٹھنے والے، نبی کی گدی پر بیٹھنے والے، نبی کے خلیفہ، نبی کے نائب علماء موجود ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث ہے، علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ تو جو آداب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں وہی آداب علماء اور مشائخ کے ہیں، مرشدین کے ہیں۔ جو تمہارے بڑے ہیں ان کے لیے بھی یہی آداب، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، ان کو اس طرح نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز لگا کر پکارا جاتا ہے۔ جب تک وہ بولنے کے لیے نہ کہیں، جب تک وہ کوئی رائے طلب نہ کریں تو ان کے سامنے اپنی رائے پیش نہ کریں۔ جب وہ چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہ چلیں۔ یہ سارے آداب جو نبی کے تعلق سے تھے اب وہ نبی کے وارثین کے تعلق سے ہیں۔ علماء کا یہ وقار ہے۔ اس کی ایک واضح دلیل اور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق چل رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں کہیں، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ان سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، تم ایسے آدمی سے آگے چل رہے ہو جو زمین اور آسمان میں تم سے بہتر ہے، جو زمین اور آسمان میں اے ابو الدرداء تم سے اعلیٰ اور افضل بہتر ہے، اس سے تم آگے آگے چل رہے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی ہے۔ یہ تنبیہ حضور نے حضرت ابو الدرداء کو فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں جن کا مقام اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، روحانی اور علمی اعتبار سے وہ ایک فوقیت رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی یہی ادب ہے۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو الدرداء سے ابو بکر کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ آگے نہ چلو، پیچھے رہو، ان کا مقام تم سے اونچا ہے، یہ علم اور فضل میں، شرف صحابیت میں تم سے مقدم ہے، لہذا ان سے آگے چلنے کی تمہیں جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ واقعہ، یہ دلیل، واضح دلیل ہے اس بات کی کہ نبیوں کے بعد بھی مرتبہ حسب مرتبہ جیسے جیسے جن کا درجہ ہے اسی اعتبار سے ان کے ساتھ ان آداب کا لحاظ کرنا ہے۔ چونکہ آپ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ فرق مراتب تو ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ میں کچھ حفاظ بھی ہیں، آپ میں کچھ علماء بھی ہیں، آپ میں کچھ قاری قرآن بھی ہیں، کچھ بالکل عام ہیں بیچارے جو بالکل ان پڑھ ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اس فرق کے مراتب کا لحاظ کرنا ہمارے اوپر بھی ضروری ہے۔ جو جس مقام کا ہے اسی اعتبار سے اس کا ادب اور لحاظ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم، جو آدمی جس مقام کا ہو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو، لوگوں کے ان کے درجے پر رکھو، یعنی جو جس مقام کا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو۔ اس کو سمجھنا ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عمل سے سمجھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ایک سائل آیا، بھیک مانگنے والا آیا، پیدل تھا، تو اپنی خادمہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا اس کو کچھ دے دو، جا کے کھجور رہی ہوں گی یا روٹی یا کوئی بھی چیز رہی ہوگی، ان کے ہاتھ میں دیا، جاؤ ان کو باہر دے کر آ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ پھر کسی دن یا کچھ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سائل آیا، گھوڑے پر سوار تھا، لیکن وہ سوال کر رہا ہے اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیجیے، لیکن گھوڑے پر سوار ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی خادمہ سے ان کو اندر بلا لاؤ۔ تو اندر بلوایا گیا اور ایک جگہ تخت پر یا چٹائی پر کہیں اس کو سلیقے سے بٹھایا، پھر ان کے لیے کھانے پینے کا جو انتظام تھا وہ کیا۔ جو کھانا وہ مانگ رہا تھا بجائے اس کے ہاتھ میں دینے کے گھر میں ادب سے بٹھا کر کھلایا۔ وہ فارغ ہو کر باہر چلے گئے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، روانہ ہو گئے۔ خادمہ کا حضرت عائشہ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے یہ عمل الگ الگ کیوں ہیں، یہ طور طریق مختلف کیوں ہیں؟ ایک سوال کرنے والا آ رہا تو آپ نے اس کے ہاتھ میں وہ چیز دلوا دی، وہ وہیں سے چلا گیا، دوسرا آیا تو آپ نے گھر میں بٹھا کر اس کو کھلایا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں، وہ غریب آدمی تھا، پیدل چل رہا تھا، یہ گھوڑے پر سوار ہے، یہ کوئی بڑا آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے، اور نبی کا حکم یہ ہے انزل الناس منازلہم، جو جس مقام کا آدمی ہو اسی اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ادب و اکرام کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ وہ عام آدمی ہے اس لیے اس کو وہی ضرورت پوری کر دی گئی ہے۔ فرق مراتب۔ ایسے ہی جب جلسہ ہوتا ہے میوات میں یا چھوٹا موٹا پروگرام ہوتا ہے تو عام سوچ یہ ہے بھائی ایک ہی کھانا ہونا چاہیے سبن کو، مولوی کو بھی، حافظ جین کو بھی، عوام کا بھی، دھکا پیلی کا بھی، سب کا بھائی ایک ہی کھانا۔ یہ صحیح سوچ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انزل الناس منازلہم، فرق مراتب کرنا ہے۔ علماء کو چاہے وہی کھانا کھلاؤ لیکن ادب کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، کسی اونچی جگہ پر بٹھاؤ، دسترخوان لگاؤ، وہاں خدام موجود ہونے چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے، بیچاروں کے لیے ایسے تقسیم ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہماری میوات میں پتہ نہیں کیوں ایسا ہے، اس کو ادب سمجھتے ہیں بھائی ایک ہی ہے، بھائی سب کے لیے، سب ایک ہی ہے۔ نہیں، اکرام الگ چیز ہوتی ہے۔ فرق مراتب کا لحاظ کرنا مستقل شریعت کی تعلیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو جس مقام کا ہو اسی اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ تو آج کی مجلس میں ادب نمبر 1، جو اپنا سے بڑا ہو علم میں، مرتبے میں، عمر میں، اس سے پیش قدمی نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بات چیت میں بھی آگے نہیں بڑھنا ہے، جب تک وہ نہ کہہ دے اس سے بات نہ کرو، جب تک وہ رائے طلب نہ کر لے رائے مت پیش کرو، راستہ چلنا ہو تو اس سے آگے نہ چلیں۔ ایک ادب ہو گیا۔
دوسرا ادب ہے آواز بلند نہیں کرنی ہے، اپنے شیخ سے، اپنے عالم سے، مرشد سے کسی سے بات کر رہے ہیں تو بات کرنے میں آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور انداز کڑک والا نہیں ہونا، سختی والا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈرایا کس چیز سے گیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے ادبی کرنے سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، جو تم نے تہجد پڑھی ہے، اشراق پڑھی ہے، تسبیحات پڑھی ہے، اعتکاف کیا ہے، بہت سی ریاضتیں کی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخی کرنے کی وجہ سے، بے ادبی کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، حکم دیا گیا اور اس کے ساتھ کہا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اب علماء کی قدر کرنا، مشائخ کی قدر کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اس حکم کو تم توڑ رہے ہو، علماء کی اور مشائخ کی قدر نہیں کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کے حکم کی عظمت نہیں ہے، اس لیے جوڑا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان کا ادب کرنا اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا خیال کر کے، اللہ کی عظمت کا لحاظ کر کے، اللہ کے حکم کا پاس اور لحاظ کر کے اب ان کی قدر کرنی ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ جب تم مومن ہو اور اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کا ہی یہ حکم ہے کہ ان کا اکرام کرنا ہے، اگر نہیں اکرام کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اب اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے ہمیں بہرحال اکرام کرنا ہی پڑے گا، ان کی ذاتی زندگی چاہے کیسی بھی ہو، ذاتی زندگی ان کی چاہے جیسی بھی ہو، لیکن ان کے ساتھ ایک فیت، ایک سند لگی ہوئی ہے کہ وہ نبی کے وارث ہیں، علم نبوت اپنے سینے میں رکھتے ہیں، احادیث اور قرآن کا ذخیرہ ان کے اندر ہے، اس نسبت کی وجہ سے بہرحال ان کا لحاظ کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ نسبت کی بڑی قدر ہوتی ہے، جیسے مینار بنا ہوا ہے، دیواریں بنی ہوئی ہیں، وہی اینٹ ہے، وہی گارا ہے، وہی بجری اور سیمنٹ ہے جو ہمارے مکان میں لگتا ہے، لیکن مسجد کی اگر چھوٹی سی ٹولی اینٹ، مینار کی ایک اینٹ گر جائے تو ہر آدمی اس کا ادب کرتا ہے، مسجد کی اینٹ ہے بھئی، مسجد کی ٹولی ہے یہ، اس کو یوں ہی نہیں پھینکے، اٹھا کر رکھ دے گا، کیوں؟ وہ اینٹ مسجد سے جڑ گئی ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جب بے جان چیز اللہ کے گھر سے جڑ گئی تو اس میں عظمت پیدا ہو گئی، اس میں عظمت پیدا ہو گئی۔ انسان تو جاندار چیز ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور پھر وہ اللہ کے کلام سے جڑ گیا۔ یہ تو اینٹ تھی جو بے جان چیز ہے، اور بے جان چیز کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے بڑی ہو گئی ہے، تو انسان زندہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور وہ اللہ کے کلام سے جڑ گیا ہے کہ اس کا پڑھا ہوا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، تو اس کی شان کیوں نہیں بڑھے گی، اس کی عظمت کیوں نہیں بڑھے گی؟ اس لیے ان کی عظمت بڑھا دی گئی ہے قرآن کی برکت سے، حدیث کی برکت سے۔ تو بہرحال ہمیں آپسی اپنی خانہ زندگی میں بھی ان امور کا لحاظ کرنا چاہیے، ان آداب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں وہی ادب بیان کیا گیا ان کے تعلق سے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ میں نے ابھی سنایا تھا بنو تمیم کے لوگ آئے ہیں اور دوپہر کے وقت میں آ کر حضور کا دروازہ بجا رہے ہیں، زور زور سے آواز لگا رہے ہیں، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، تو تنبیہ نازل کی گئی کہ جو لوگ اس طرح آپ کو آواز لگا رہے تھے وہ اکثر بیوقوف ہیں، اکثر نہ سمجھیں، اکثرهم لا یعقلون، ان کو اتنا شعور نہیں کہ ہم کس کو آواز لگا رہے ہیں اور کیسے وقت میں آواز لگا رہے ہیں۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ لوگ ٹھہرے رہتے، انتظار کرتے، یہاں تک کہ نبی خود ان کی طرف نکل کر آتے، ظہر پڑھانے کے لیے، عصر پڑھانے کے لیے، فارغ ہو کر خود ہی انسانوں کی طرف نکل کر آتے، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے یہ بات زیادہ بہتر تھی۔ اس سے یہ ادب معلوم ہوا کہ کسی شیخ یا مرشد یا کسی عالم دین کے پاس جائیں اور اس کے آرام کا وقت ہو تو اس کا دروازہ نہیں بجانا چاہیے، اس کو آواز نہیں لگانی چاہیے، بلکہ بیٹھ کر انتظار کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، صحابہ میں، تابعین میں قرآن کا بڑا علم رکھنے والے ہیں، رئیس المفسرین یعنی مفسروں کے سردار ہیں، وہ جب کسی صحابی کے یہاں جاتے ہیں حدیث حاصل کرنے کے لیے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس بھی ایک حدیث ہے، فلاں کے پاس بھی ایک حدیث ہے، ان عالم کے پاس بھی حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اتنے بڑا آدمی ہونے کے باوجود، رئیس المفسرین ہونے کے باوجود، ان کے گھر پر جاتے اور دروازے کے باہر بیٹھے رہتے۔ اب 2 گھنٹے بھی لگ جاتے، 3 گھنٹے بھی ہو جاتے، 4 گھنٹے بھی ہو جاتے، ان کے نکلنے کا انتظار کرتے،
وہ جو صحابی ہوتے تھے یا عالم دین ہوتے تھے ان کے نکلنے کا انتظار کرتے، جب وہ نکل کر آتے تو دعا سلام کے بعد کہتے میں فلاں حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تو وہ اکراماً فرماتے اللہ کے بندے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے آواز کیوں نہیں لگائی؟ کسی غلام کے ذریعے آپ نے خبر کیوں نہیں کروا دی؟ کسی طرح اطلاع کروا دیتے تو میں تو اسی وقت باہر آ جاتا۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، تو چچا کے لڑکے ہیں، یہ حضور کے چچا کے لڑکے ہیں ابن عباس، تو اس لیے وہ کہتے تھے اے حضور کے چچا زاد بھائی، آپ اللہ کے نبی کے بھائی ہیں، آپ کا اکرام کتنا بڑا ہے، تو آپ تو اطلاع کرتے میں فوراً باہر نکل کر آتا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے؟ نہیں، عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے، عالم اپنی قوم میں نبی کی طرح ہوتا ہے، اور اللہ نے نبی کے تعلق سے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو آواز نہ لگایا کرو جب تک وہ خود نکل کر نہ آ جائے، اس لیے میں باہر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کی طرح ہیں اپنی قوم میں۔ کتنا اونچا مقام ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ اپنی قوم میں نبی کے مثل ہوتا ہے، یہ ابن عباس نے فرمایا۔ تو ابن عباس رئیس المفسرین ہیں، تو حضرت ابن عباس خود ادب کا اتنا لحاظ کرتے تھے، باہر ہی بیٹھے رہتے تھے، آواز نہیں لگاتے تھے، حالانکہ وہ باہر چاہتے تو بلا سکتے تھے، وہ آ کر خود ہی کہتے تھے کہ آپ نے اطلاع کیوں نہیں کی، مجھے بلایا کیوں نہیں، لیکن وہ کیا فرماتے؟ نہیں، آپ قوم میں نبی کے مثل ہیں، اور نبی کے تعلق سے اللہ کا حکم یہ ہے ان کو آواز نہیں لگانی چاہیے، ان کو باہر نہیں بلانا چاہیے، بلکہ ان کے نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے اور بہت اہمیت کا اصول ہے کہ آدمی کا پورا لحاظ کیا جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ آتے ہیں، ہمیں ذاتی طور پر تجربہ ہے، مدرسے والے جو ہوتے ہیں وہ صبح 4 بجے سے جاگتے ہیں، پڑھانے میں لگ جاتے ہیں، نماز کے بعد پھر پڑھاتے ہیں، 11 بجے چھٹی ہوتی ہے، پھر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، تو 12 بجے وہ آرام کرتے ہیں، 12 سے 2 کے درمیان ان کے لیے بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ اب گاؤں دیہات کے لوگ آتے ہیں، کوئی 12:30 بجے، کوئی 1 بجے، کوئی 1:45 بجے، زور سے دروازہ بجا کے دروازہ کھلوا دیں گے۔ یہ بے ادبی ہے، اس سے جو فائدے کی جو راہ ہے وہ رک جاتی ہے۔ اگر شیخ کی یا عالم دین کی دل کو کدورت پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے تو فائدہ رک جاتا ہے۔ مریدین کے لیے خاص طور سے بتا رہا ہوں، جو منسلک ہوتے ہیں، جو مریدین ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی نقل یا حرکت یا ایسی بات نہ کرے کہ مرشد اور شیخ کے دل کو کدورت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ ظاہر بات وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہوئی ہے تو فائدے کا راستہ رک جائے گا۔ پائپ لائن میں کچرا آ جائے تو پانی رکے گا کہ نہیں؟ بالکل وہی، آپ استفادے کے لیے کسی سے جڑتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، وہ جو شیخ ہے وہ تو ایک پائپ لائن ہے، اللہ دینے والا ہے، ہدایت اللہ کرتا ہے، تربیت اللہ کرتا ہے، فیض اللہ پہنچاتا ہے، اس کے لیے ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو، شیخ کو، مرشد کو۔ اس میں اگر کچرا آ گیا ہے تو فیض رک جائے گا، برکتیں رک جائیں گی، آپ کی تعلیم کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ ویسے آپ مرید صاحب ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دل کے معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اگر شیخ کا دل دکھ گیا ہے تو راہ رک جائے گی۔ ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ان چھوٹے چھوٹے آداب کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی ہے تو کتنی اہمیت رہی ہوگی، ورنہ تو قرآن کوئی ایسی چھوٹی موٹی باتیں بیان کرنے کے لیے تھوڑی ہے، تو دیکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن انجام ان کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان کو اہمیت دی ہے، اور خود قرآن کے صفحات میں یہ ہدایات لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو سمجھنے کی اور ایک دوسرے کا ادب اور لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں نے فرمایا ادب ہی اصل دین ہے، ادب ہی اصل دین ہے۔ اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب، قرآن کا ادب، مسجد کا ادب، مسلمان کا ادب، ماں باپ کا ادب، بچوں کا ادب، سب کا ادب ہی ادب ہے۔ تعلیم کیا؟ آداب کی تو تعلیم ہے اسلام میں، تو ادب ہی دین ہے۔ اب اللہ سب سے بڑے ہیں تو ان کا ادب سب سے بڑا ہونا چاہیے، رسول اللہ بڑے ہیں تو ان کا ادب ہونا چاہیے، قرآن بڑی چیز ہے اس کا ادب ہونا چاہیے۔ تو ادب کا نام ہی تربیت ہے، ادب کا نام ہی اصلاح ہے۔ آداب کی رعایت کریں گے، یہی اصل دین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک